سننا، میرے نبی کی حدیث ہے کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ جب میرے مولا کی بات آتی ہے تو پھر میں مولوی کی نہیں سنتا، بس بات اتنی ختم ہے۔ توجہ، اب آپ پر بھی چھوڑتا ہوں، آپ نے مولوی کا کلمہ پڑھا ہے تو اس کی مان لیجئے، اور اگر مولا کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر ان کی مان لیجئے۔ ہیں حضور کی حدیث ہے کہ نہیں کہ میرا حضور نے چھوڑا نہیں۔ ہاں یاد رکھنا، الحمدللہ ہم علماء کو مانتے ہیں مگر ان کو مانتے ہیں جس کی بولی ہمارے مولا کی بولی سے ملتی جلتی ہے۔ جو مولا کی بولی سے الگ چلا جائے ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ یوٹیوب کے نابالغ محققوں پہ پھسلنے کی ضرورت نہیں۔ حضور کو علم غیب ہے، حضور جانتے ہیں بعد میں بہت تانے بانے بنے جائیں گے۔ حضور نے بھوکا پیاسا کہہ کر کے قصے ختم کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پانی بند کیا، قتل کیا، دوپٹے چھینے، صرف فہرست گنا رہا ہوں، دوپٹے چھینے، اللہ اکبر، زیورات چھینے۔ اور یہ دوپٹے اور زیورات چھیننے کا تذکرہ استاذ زمن حضرت مولانا حسن بریلوی نے آئین قیامت میں کیا۔ سوانح کربلا میں صدر الافاضل فخر الاماثل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے کیا، علامہ ابو الحسنات نے اپنی کتاب میں کیا، علامہ شفیع کاڑوی نے اپنی کتاب میں کیا۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر کس کس کا نام لیا جائے، بہرحال مورخین کو دیکھتے چلے جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ اللہ، اب ذرا دھیان سے سننا۔ آپ یہ جب سنتے ہیں کہ دوپٹے چھین لیے گئے تو آپ کو ایسا لگتا ہے یا دوپٹے چھین لیے گئے؟ آپ آج کل کی بیٹیوں کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں دوپٹے چھین لیے؟ دوپٹے چھینے کس کے، یہ محسوس کیجئے۔ کربلا کو سننے سے زیادہ محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایک بات میں آپ سے کہوں، جو ذلیل ہوتا رہتا ہے اس کو ذلت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جو معزز ہوتا ہے کوئی اس کو گھور کے ابے بھی کہہ دے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگوں کو، ہم نے اس ماحول میں پرورش پائی ہے الحمدللہ کہ تقریر میں کوئی ابے کہتا ہے تو ہمارا دل کٹتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے صوفیہ کہتے ہیں کہ مومنوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ابے کہا کرے۔ اندازہ فرمائیں، اندازہ کریں تو ذلیل لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لیکن شریف لوگوں کے لیے چلتے چلتے اگر سائیکل کی چین اتر جاتی ہے تو ان کو پسینے آتے ہیں کہ میری سائیکل کی چین کیسے اتر گئی، ان کی بائک پنچر کیسے ہو گئی، بائک کا پیٹرول کیسے ختم ہو گیا۔ شریفوں پر یہ بھی بہت زیادہ ناگوار گزرتا ہے، اور ذلیل لوگ تو ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ چادر کس کی چھینی گئی، میں یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، محسوس کریں کس کی چادر چھینی گئی۔ ثانی زہرا ہم شبیہ سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ زینب بنت علی کی چادر چھینی گئی۔ زینب نام کس نے رکھا؟ رسول اللہ نے رکھا۔ ان کے کان میں اذان کس نے دی؟ رسول اللہ نے دی۔ ان کے کان میں اقامت کس نے کہی؟ رسول اللہ نے۔ ان کو گھٹی کس نے دی؟ رسول اللہ نے۔ ابھی باپو مولانا سے کہہ رہے تھے ذرا بتا کہ سیدہ زینب کیا ہے۔ مولانا نے اشعار میں پڑھا، مجھ سے ذرا نثر میں سن لے۔ ثانی زہرا سیدہ زینب کی شان کیا ہے؟ جس کے کان میں حضور اذان دے اسے زینب کہتے ہیں، جسے رسول اللہ منہ میں زبان دے کر گھٹی دے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ یہاں ٹائم نہیں ہے، یہاں وقت نہیں ہے کہ اس گھٹی کا میں تذکرہ کروں، بالکل وقت نہیں ہے، لیکن ٹائم میں جتنی برکت ہے اتنا سن لیجئے، جتنا وقت ہے اتنا سن لیجئے۔ اس کے بعد سب سے پہلے قرآن کی آیت جو ہر مارکیٹ موو کو ٹریک کرنا ہر انویسٹر کا کام نہیں ہوتا، اور پورٹ فولیو کو اس پر ڈیپینڈ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ETF کے ساتھ آپ انڈائسز، سیکٹرز، میٹلز، گلوبل مارکیٹس اور ڈیٹ تک میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے۔ تیسرا استاد سیدہ فاطمہ ہے، چوتھا استاد حسن مجتبیٰ ہے، پانچواں استاد امام حسین ہے۔ اندازہ فرمائے پنجتن جس کی تربیت کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ کوفہ میں سب سے پہلے جس نے قرآن کا درس دیا اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ پورے مدینہ منورہ میں اپنے دور میں جو سب سے زیادہ خرچ کرتی ہے اسے سیدہ زینب کہتے ہیں۔ سیرت میں جو نبی کی بیٹی کے مشابہ ہیں اسے سیدہ زینب کہتے ہیں، اور نبی نے نام رکھا۔ دیکھو آپ اور ہم نام رکھتے ہیں برکت کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر سب سے زیادہ محلے میں جھٹا ہے،
اللہ کی قسم بھائی مجھے کسی کے آپ لوگ کے نام نہیں پتا, باپو نے نہیں بتایا, اللہ کی قسم اس نے کچھ نہیں بتایا, ان لوگوں نے کچھ نہیں بتایا, لیکن مثال دے رہا ہوں, اپنے اوپر مت لینا. محلے کا سب سے بڑا جھٹا اور اس کا نام ہے محمد صادق. بنتی ہے بات؟ بنتی ہے؟ شراب کے نشے میں شراب پی کر گٹر کے کنارے پڑا رہتا ہے, نام ہے محمد صالح. بات بنتی ہے؟ پتا چلا تم نام رکھتے ہو برکت کی وجہ سے, اور نبی نام رکھتے ہیں دیکھ کر. نبی نے جس کا نام جیسا رکھ دیا وہ ویسا ہو گیا. ابو الحکم کو ابو جہل نام رکھا, سب حکمت بھاگ گئی اور ساری جہل کی دکان اس کے اندر بس گئی. عبد الشمس کو عبد الرحمن کہہ دیا تو اتنے بڑا محدث بنا کہ پھر عبد الرحمن کے بعد ابو ہریرہ کہا تو لوگ عبد الرحمن بھول گئے اور سب کو ابو ہریرہ یاد ہو گئے. ہیں دیکھیے, توجہ کیجئے, توجہ کیجئے, دھیان دیجئے, جس کو جو نام دیا وہ ویسا ہو گیا. اب یہاں پر ایک پرابلم اور کریٹ ہوگا اگر میں نہ بتاؤں تو. لوگ کہیں گے پھر علی کا نام تو علی ہے, نبی نے رکھا, علی مطلب آلہ, علی مطلب, پھر ابو تراب کیوں کہا؟ ابو تراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹی, مٹی کا باپ. مٹی کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے, مٹی کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے, مٹی کا بھی کوئی باپ ہوتا ہے. اور مٹی کا باپ ہونا کون سی فضیلت ہے؟ اور مولا علی کہتے ہیں جس دن سے حضور نے مجھے ابو تراب کہا مجھے اپنے نام سے زیادہ ابو تراب سے پیار ہو گیا. تو ابو تراب کا مطلب کبھی سمجھے؟ سمجھے کبھی نہیں سمجھے؟ سمجھو کتنی بڑی منقبت ہے ابو تراب ہونا. دیکھو مٹی کا باپ کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں مولا علی جس کے دل میں بستے ہیں اس کے دل سے گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے, اس کے دل سے گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے, اور جس کے دل سے گھمنڈ ختم ہو جاتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اور جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کتنا خاکسار ہے. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کتنا خاکسار ہے. خاکسار مطلب اس نے اپنے آپ کو مٹی کر دیا ہے. خاک مطلب مٹی, خاک مطلب مٹی. تو ہر ولی خاکسار ہوتا ہے, ولی کبھی گھمنڈی نہیں ہوتا, اور جو گھمنڈی ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا. ہر ولی انکساری کرتا ہے, عاجزی کرتا ہے, خاکساری کرتا ہے. تو ولی خاکساری کرتا ہے, اور وہ کسی بھی برادری کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو. جب بندہ ولی کب بنتا ہے؟ جب وہ خاکساری کرتا ہے. تو یاد رکھنا, اچھی طرح یاد رکھنا, خاکساری سے بندہ ولی ہوتا ہے. اور ولی کون بناتا ہے؟ مولا علی بناتے ہیں. تو یاد رکھنا کسی بھی برادری کا ولی ہو, اس کے جسم کا باپ کوئی بھی ہو, لیکن خاکساری کی برکت سے علی اس کی روح کے باپ ہو جاتے ہیں. اس لیے سارے ولی خاک اور مٹی, اور علی ابو تراب یعنی ولیوں کے باپ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری. 14ویں صدی کا ایک ولی کہتا ہے ہم خاک ہیں, ہم خاک ہیں, اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا. خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا. اور پھر کہتے ہیں اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا, جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. نعرے حیدری. جاؤ, ابو تراب کا معنی یہ ہے, ابو تراب یعنی ولیوں کا باپ. اور قاضی ثناء اللہ کہتے ہیں ہر ولی بنتا ہے علی کے فیضان سے, ہر ولی بنتا ہے. وقت ہوتا تو پھر ابو تراب بیان کرتا, ٹائم نہیں, مجھے اپنے عنوان پہ چلنا ہے. یہ
یہ ہے ابو تراب ولی. اب لوگ کہتے ہیں ابو تراب کون سی فضیلت ہے؟ میں نے کہا تیری نسلوں میں کوئی ولی نہیں ہوا. علی وہ ہے جو بڑے بڑے ولیوں کا باپ ہے. ساری دنیا کہتی غوث اعظم، میں نے کہا اس کے بھی باپ ہیں. غریب نواز، میں نے کہا اس کے بھی باپ ہیں. کس کا نام لوگے؟ میں نے کہا اس کے بھی باپ ہیں. ہاں بڑا ناز ہے تمہیں عباس پہ. میں بتاؤں تمہیں عباس پہ ناز ہے نا. میں بتاتا ہوں تمہیں عباس کون ہے. توجہ، جس دن سے یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے علیہ السلام لات مار مار کے سوتیلے بھائی کو کنویں میں ڈالا، اس دن سے سوتیلا رشتہ مشکوک ہو گیا. عباس نے پیدا ہو کر اس سوتیلے رشتے کے شک کو ختم کر کے وفا کی آبرو بنا دیا. اگر کوئی کہے کہ سوتیلا بھائی یہودا کی طرح ہوتا ہے، میں نے کہا یہودا بھی گیا، یہودیت بھی گئی. میرے مذہب میں سوتیلا بھائی عباس کی طرح ہوتا ہے. میرے مذہب، جاؤ عباس کو ڈھونڈو. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانے. میرے مذہب میں سوتیلا بھائی عباس کی طرح ہوتا ہے. لوگوں نے کہا سوتیلی ماں ام یہودا کی طرح ہوتی ہے. میں نے کہا نا، میرے مذہب میں سوتیلی ماں ام البنین کی طرح ہوتی ہے. کیا ہے ام البنین؟ کیا ہے ام البنین؟ مذہب بدلا، رات گئی بات گئی. ابھی تو دور عباس کا ہے، ابھی تو دور اسلام کا ہے، ابھی تو دور علی کا ہے، ابھی تو دور جلی کا ہے، ابھی تو دور قطب کا ہے، ابھی تو دور ولی کا ہے، ابھی تو دور قلندر کا ہے، ابھی تو دور ابدال کا ہے، ابھی تو دور اغواس کا ہے. ہر دور میں اللہ اکبر یہ لوگ حکومت کرتے رہے ہیں، ان کے روحانی چشمے جاری رہے. ام البنین کیسی سوتیلی ماں ہے. سیدہ نے وصیت کی، چلیں خدا جدھر لے جائے ادھر ہی چلتے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. اور یہ محفل میں کوئی مہمان نہیں، میں میزبان ہوں، میرے گھر کی محفل ہے. میں ان سے کہتا ہوں ذرا ٹیسٹ چینج کرو، کسی اور کو بلاؤ. تو یہ کہتے ہیں نہیں تو نہیں آنا ہے. میں آ گیا، محفل ہے اور پھر ان کی ہے جن کے ٹکڑے کھاتے ہیں. سیدوں پہ سب کا صدقہ حرام ہے. یہی کربلا والے ہیں جن کا صدقہ سید بھی کھا لیتے. کربلا والے وہ ہیں جن کا صدقہ سیدوں پہ بھی حلال، انہی کا صدقہ کھا کے پل رہے ہیں. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہو، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہو. سن لیجئے، اگر سننے بیٹھے تو سن لیجئے. میں کوشش کروں گا بالکل اپنے وقت پہ پرفیکٹ رہوں. توجہ کرنا. سیدہ نے کہا میرے بعد نکاح کرو گے؟ مولا جان رہے تھے کہ سیدہ جاری جاتے جاتے کیا صدمہ دے. زندگی میں کبھی علی نے صدمہ نہیں دی. وصال کے کہا چھوڑو یہ بات نہیں، کہا کرو گے تو نا. کہاں کریں گے؟ کہا بہادر عورت سے کرنا. کہا یہ کون سی شرط ہے؟ کہا بہادر ہوگی تو اس کو بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے. 4 بار کہا بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے. نبی کی بیٹی تھی. 4 بار کہا بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے، بیٹے ہی بیٹے. 4 بار کہا سیدہ نے بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں گے، بہادر ماں ہوگی، بہادر بیٹے ہوں گے، کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے. 4 بار دعا دی سیدہ نے. اب سننا ذرا. حضرت عقیل نسب کے ماہر تھے، ماہر انساب تھے. حضرت عقیل مولا علی کے بھائی، نسب بہت جانتے تھے. حضرت عقیل نے کہا وہ خاندان، حزام کا خاندان بڑا مشہور ہے بہادری میں. مولا نے نکاح کیا. خدا کی شان، ان کا نام بھی فاطمہ. سن، ان کا نام بھی. شادی کے دوسرے دن مولا نے کہا فاطمہ. تو انہوں نے کہا مولا ایک گزارش، مجھے فاطمہ کہہ کے نہ پکارنا. کہا نام تو تمہارا فاطمہ ہے، پھر کیوں نہ پکارے؟ کہا فاطمہ کہو گے تو زینب کو اپنی گئی ہوئی ماں یاد آ جائے گی، حسن کو اپنی ماں یاد آئے گی، حسین کو اپنی ماں یاد، اس لیے مجھے تو کہا پھر کیا کہوں؟ مولا جو چاہے کہیں. تو کہا ایک کام کرو، تمہارے لیے فاطمہ کی دعا ہے
کہ تم بیٹے ہی بیٹے بیٹے ہی بیٹے بیٹے ہی بیٹے پیدا کرو گی، تو آج سے تمہاری کنیت ہو گئی ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ کیا؟ ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ جب بچہ پیدا ہوا، پہلا بچہ، سن لیں، بڑا ناز ہے نا تمہیں عباس پر، اب مجھ سے بھی سن لو، میرے غازی کی شان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھیک دینے کے لیے ہاتھ چاہیے اور لینے کے لیے بھی ہاتھ چاہیے، ایسا سخی دیکھا جو بغیر ہاتھوں کے بھیک دیتا؟ بغیر ہاتھ۔ توجہ کریں سرخیز والوں، توجہ کریں، پہلا بچہ پیدا ہوا، جیسی ماں ویسا بچہ۔ کیسا بچہ؟ ہجرت کا 26واں سال ہے، عثمان غنی کا دور ہے، 4 شعبان ہے، اور مولا علی کے گھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا۔ 3 تو سیدہ سے تھے، چوتھا بیٹا پیدا ہوا، لیکن بیٹا جو پیدا ہوا اتنا خوبصورت، ہم شبیہ مولا علی۔ نبی کے گھر میں، علی کے گھر میں عباس کے سوا کوئی ہم شبیہ مولا علی نہیں ہوا، ہم شبیہ مولا علی، لیکن اتنا خوبصورت، لیکن جیسا صورت میں علی ہے ویسے ہی سیرت میں بھی علی۔ وہ کیسے؟ پیدا ہوا تو اپنے ابا کی سنت پر آنکھیں بند کر لی، آنکھیں بند کر کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں گئے، ام البنین کی گود میں آنکھیں بند، علی جیسے باپ کی گود میں گئے آنکھیں بند، حسن جیسے بھائی کی گود میں آنکھیں بند۔ جب مولا حسین آئے، کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا سب پریشان ہیں، بھائی آیا ہے، خوبصورت ہے، آنکھیں بند ہے، نابینا تو نہیں۔ کہا لاؤ میرے بھائی کو میری گود میں دو۔ جیسے ہی امام حسین کی گود میں پہنچے، آنکھیں کھول کے مسکرا دیا اور بتایا حسین میرا بابا تیرے نانا کو دیکھنے آیا تھا اور میں تیری صورت کو دیکھنے آیا۔ میرا بابا تیرے نانا کے لیے پیدا ہوا تھا اور عباس تیرے لیے پیدا ہوا۔ واہ 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 واہ، کیا بیان کروں میں، بہت ناز ہے نا ابا۔ 12 سال کی عمر میں عباس نے جنگ کی، 12 سال کی عمر، 12 سال کی عمر میں۔ جو شہید ہوتا ہے اس کو غازی نہیں کہتے، جو غازی ہوتا ہے اس کو شہید نہیں کہتے۔ یہ اکیلا شہید ہے جسے غازی بھی کہتے۔ غازی کا لقب کیسے ملا؟ ایک جنگ میں مولا علی نے اپنے بیٹوں کو خیمے میں جمع کیا، سامنے 50-60 ہزار کا لشکر تھا، کچھ لوگوں نے لاکھ بھی لکھا ہے، میں 1000 کی تعداد کر رہا ہوں، توجہ کرنا، توجہ۔ احمد کھٹو کے قدموں میں بیٹھنے والوں توجہ ہے آپ کی، تھک گئے تو بات پوری ہوتی ہے، ویسے میرا گھنٹہ بھی پورا ہونے کے قریب ہے، توجہ فرمائیں۔ مولا نے خیمے میں اپنے بیٹوں کو جمع کیا، 60 ہزار کے لشکر سے تمہیں اکیلے لڑنے جانا ہے، کون جائے گا؟ علی کا بیٹا امام حسن کھڑے ہوئے، مولا میں جاؤں گا۔ حسن تو نے میری بات نہیں سنا، سمجھا نہیں، سمجھا نہیں، سنا نہیں۔ حسن مولا نے کہا حضور سنا سمجھا۔ کہا کیا سمجھے؟ کہا آپ نے کہا نا علی کا کون بیٹا اکیلے لڑنے جائے گا؟ بابا میں جاؤں گا۔ کہا میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا، میں نے تو علی کا بیٹا۔ جب سے ابناءنا و ابناءکم آیا ہے، پیدا علی سے ہوئے، نبی کے بیٹے ہو۔ علی کی عظمت کا اندازہ کرو، پیدا علی سے ہوتے ہیں، نبی کے بیٹے کہلاتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیں، جس کی نسل نبی کے بیٹے کہلائے وہ اصل علی کی شان کا عالم کیا؟ کدھر علی کو تولنے چلے ہو؟ جس کی نسلیں بے مثال ہے وہ اصل کتنا بے مثال۔ توجہ فرمائیں، بات دور جاتی ہے تو عباس کھڑے ہوئے۔ کون کھڑا ہوا؟ عباس، 12 سال کے، ایسا لگتا تھا جیسے مولا علی کا بچپنا ہے۔ کہا بابا میں جاؤں گا اکیلے لڑنے، تم جاؤ گے تو پھر میں تمہیں سجاتا ہوں۔ مولا علی نے اپنا امامہ باندھا، اپنی تلوار دی، اپنے ہاتھ سے گھوڑے پہ سوار کیا، کہا جا، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ جب بھیج دیا نا تو خیال آیا میرے لال کو کسی کی نظر نہ لگے، میں نظر نہ اتار سکا، تو پھر کہتے ہیں او میرے غازی ذرا لوٹ کر آ، تیری نظر تو اتار لوں۔ اس دن سے ساری دنیا نے عباس کو غازی کہنا شروع کیا۔ تو تمہیں عباس پہ بہت ناز ہے، تو جب آپ کہتے ہیں عباس تو میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے۔
یہ بات ہوتی ہے نا, یہ مولا علی ہیں. تو ابو تراب سارے ولیوں کا روحانی باپ اور سیدوں کا تو جسمانی باپا بھی ہے. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا, آپ نام برکت کے لیے رکھتے ہیں, اور حضور جس کا جو نام رکھ دے, بولو بھائی, وہ وہی ہو جاتا ہے. معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا, بولنا پڑے گا, ایسے کربلا بیان نہیں ہوتی ہے. ہاں, نہ تم آئے ہو جو ہے وہ نوکری پر, نہ میں آیا ہوں نوکری پر. ہم نوکر نہیں, ہم غلام ہے غلام. تو تم نے بھی بولنا رج رج کے, میں نے بھی بولنا رج رج کے. بولو بھائی, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو عثمان کے بیٹے کو صدیق کہا, ہو گیا. اور صدیق اکبر ہوا. جو ابو بکر کو صدیق اکبر نہیں مانتا, ہم اس کو کچھ نہیں مانتے. جاؤ, کیونکہ نبی نے کہا نا صدیق, وہ صدیق ہیں. جیسے ہم ابو جہل کو لا ریب ابو جہل مانتے ہیں, ویسے ہم ابو بکر کو لا ریب صدیق اکبر مانتے ہیں. ہاں سن لو, اچھی طرح سن لو. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. جس کو جو کہا وہ ہو گیا. تو حضور جس کو جو کہتے ہیں, تو سیدہ کی بیٹی کا نام حضور نے رکھا زین اب. ہاں, ترتیب یہ ہے اس کی, زین اب. زین کہتے ہیں زینت کو, اب کہتے ہیں باپ کو. ہاں, تو جانتے تھے علی کو, سب جانتے ہیں. علی آلہ, علی بالا, علی ساقی حوض کوثر, علی جس کفار, علی منافقوں کا قاتل, علی یہودیوں کا قاتل, علی نصارہ کا قاتل, علی منافقوں کا قاتل, علی دشمنان نبی کا قاتل. اللہ اکبر. یاد رکھنا, ہر ایک کو دیکھنے کے لیے چیک کرنا ہے حق کدھر.